السلام علیکم معزز ناظرین، سب سے پہلے تو آپ سب کا جامعۃ الانصار للمسلمین میں دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد انصار الحق قاسمی، لایا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں محرم الحرام میں کیے جانے والے چند مسنون و مستحب اعمال اور اس کے فضائل۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ جی ہاں، جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہی ہیں کہ محرم الحرام اپنی فضیلت و عظمت، حرمت و برکت اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے بڑی خصوصیت کا حامل ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ فرمایا گیا ہے۔ لہذا پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت و برکتوں کے پیش نظر جو اعمال کیے ہیں اور جو تعلیمات و احکام بیان کیے ہیں، ان پر عمل کرنا ایک مومن اور مسلمان کی شان ہے۔ تو چلیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں کیے جانے والے مسنون و مستحب اعمال کیا ہیں۔ پہلا یہ کہ محرم الحرام میں عاشوراء کا روزہ رکھنا۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کا مہینہ محرم کے روزے ہیں۔ خاص طور پر 9 اور 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھنا سنت ہے، اس لیے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنے پر 10ویں محرم کا روزہ رکھنے پر اللہ سے یہ امید ظاہر کی ہے کہ 10 محرم کا روزہ تمام سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ جی، محرم الحرام میں کیے جانے والے اعمال میں سے دوسرا عمل یہ ہے کہ اہل و عیال یعنی گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کرے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے اہل و عیال یعنی گھر والوں پر کھانے پینے میں کشادگی و فراخی کرے گا، اللہ تعالی تمام سال اس پر کشادگی اور روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ لہذا 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی سے خرچ کرنا مستحب ہے۔ البتہ اس موقع پر فضول خرچی کرنا، قرض لینا اور کسی خاص قسم کے کھانے جیسے کہ حلیم یا کھچڑا وغیرہ جیسی چیزوں کو مخصوص یا لازم کرنا دین میں ثابت نہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ اوپر بیان کیے ہوئے اعمال کے علاوہ محرم الحرام سے متعلق کوئی خاص عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت نہیں۔ لہذا ان اعمال کے علاوہ اس ماہ میں کی جانے والی مروجہ رسومات کی شریعت میں کوئی اصل نہیں، اس لیے ان سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ آخر میں عاشورے سے متعلق ایک بات فائدے کے طور پر ذکر کرتا چلوں، دھیان سے سنیے کہ عاشورہ 10 محرم کو کہا جاتا ہے۔ دراصل 10 محرم کا روزہ یہودی رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11ویں محرم کا روزہ رکھنے کی تعلیم دی تھی، تاکہ امت مسلمہ یہودیوں کی مشابہت سے محفوظ رہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھو، اور اس سے پہلے ایک دن یا ایک دن بعد کا روزہ بھی رکھو، اور یہود کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر آپ کا محرم سے متعلق کوئی سوال ہو تو وہ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں، اور اگر آپ کو یہ دینی معلومات اچھی لگی ہو تو برائے کرم اپنے تمام دوستوں میں اسے شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے لال نشان